السلام علیکم ناظرین، جہاد و قتال سیریز کی اس ویڈیو میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان کی آخری جہادی مہم معرکہ بابل کے حوالے سے تفصیلات عرض کروں گا۔ ناظرین، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری ایام میں انہیں خبریں پہنچیں کہ ایرانیوں کے مد مقابل جو مسلم لشکر ہے وہ سخت مشکل میں ہے۔ ایرانی لشکر اور مسلم لشکر 2 ماہ سے آمنے سامنے ہیں، لیکن ابھی تک فیصلہ کن صورتحال نہیں بن سکی۔ چنانچہ انہوں نے عراق میں موجود سیدنا خالد بن ولید کو فوراً حکم دے دیا کہ آپ وہاں پہنچو اور چاروں مسلم لشکروں کی کمان سنبھال کر اس مہم کو نتیجہ خیز بناؤ۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر کا حکم ملنے پر سیدنا خالد بن ولید ایک بڑے لشکر کے ساتھ عراق کے لیے روانہ ہو گئے۔ ان کی جگہ پر اب سیدنا مسنع بن حارثہ رہ گئے۔ انہوں نے سیدنا خالد بن ولید کے جاتے ہی ہر طرف فوجی چھاؤنیاں مقرر کر دیں اور جگہ جگہ جاسوس مقرر کر دیے اور خود نگرانی کے لیے ہیرا ٹھہر گئے۔ جب ایرانیوں کو پتہ چلا کہ سیدنا خالد بن ولید اپنے لشکر کو لے کر یرموک کی طرف چلے گئے ہیں تو وہ پھر سے مسلمانوں کے خلاف تیاریاں کرنے لگے۔ سیدنا خالد بن ولید کی روانگی کی خبر ملتے ہی ایران کے بادشاہ نے 10,000 کا لشکر سیدنا مسنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں روانہ کیا۔ اس لشکر کا سالار ہرمز جادویا تھا۔ اس لشکر میں جنگ کے لیے سدھایا ہوا ایک بہت بڑا ہاتھی بھی تھا۔ سیدنا مسنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ایرانیوں کی فوج کی روانگی کی اطلاع ملی تو انہوں نے مختلف چھاؤنیوں میں موجود فوجیوں کو بلا لیا۔ اب تمام مسلمان ایک جگہ جمع ہو گئے۔ سیدنا مسنع بن حارثہ نے اپنے بھائی معین اور مسعود کو فوج کے دونوں بازوؤں پر مقرر کر دیا اور بابل میں پڑاؤ ڈال دیا۔ ان حالات میں سیدنا مسنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایران کے بادشاہ کی طرف سے خط ملا۔ اس نے خط میں غرور کے عالم میں لکھا کہ میں تم لوگوں کی طرف جو لشکر بھیج رہا ہوں یہ مرغیاں اور خنزیر چلانے والوں کا لشکر ہے۔ تمہاری حیثیت یہ ہے کہ تمہارے مقابلے کے لیے اسی کم تر درجے کا لشکر بھیجوں۔ اس خط کے جواب میں سیدنا مسنع بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ کو جواب بھی خط لکھا کہ یا تو باغی ہے یا پھر جھوٹا ہے۔ اگر باغی ہے تو اس کا انجام تیرے حق میں برا اور ہمارے حق میں اچھا ہوگا، اور اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ کے ہاں جن جھوٹے لوگوں کا ذکر ہے ان میں سب سے زیادہ عذاب اور دنیا میں سب سے زیادہ رسوائی ان کی ہوگی جو بادشاہ ہیں۔ رہی مرغیاں اور خنزیر چرانے والے تیرے لشکر کی بات، تو ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ تیرے لشکروں کو ہم بہت حد تک ٹھکانے لگا چکے۔ اب آ جا کر تیرے پاس ایسے چور چکے ہی بچے ہیں اور تیرے پاس اسی درجے کے لوگ رہ گئے ہیں، اور ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ شاہ کسریٰ یہ جواب پڑھ کر بہت گھبرایا۔ جب ایرانیوں کو کسریٰ کے خط کا پتہ چلا تو انہوں نے ناراض ہو کر کہا آپ نہ ایسا خط لکھتے اور نہ جواب میں ایسی باتیں سنتے۔ آخر بابل میں دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے۔ جنگ شروع ہوئی۔ ہرمز ہاتھی پر سوار تھا۔ اس کا ہاتھی جس طرف کا رخ کرتا مسلمانوں کی فوج وہاں درہم برہم ہو جاتی۔ سیدنا مسنع کے لیے یہ صورتحال بہت پریشان کن تھی۔ آخر انہوں نے اپنے قریبی ساتھیوں کو ساتھ لیا اور ہاتھی پر حملہ آور ہو گئے۔ اس حملے میں ہاتھی مارا گیا۔ بس پھر کیا تھا، کیونکہ اس جنگ میں ان کی یہی اسٹرینتھ تھی۔ ہاتھی کے مرتے ہی ایرانیوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ مسلمانوں نے مدائن تک ان کا پیچھا کیا۔ بے شمار ایرانی اپنے انجام کو پہنچے۔ ایرانی بادشاہ کو پتہ چلا تو صدمے سے بیمار ہو گیا اور چند ہی دنوں بعد مر گیا۔ اب ایرانیوں نے کسریٰ کی بیٹی کو اپنا حکمران بنایا، مگر اس نے جلد ہی تخت چھوڑ دیا۔ اس کے بعد صابور بادشاہ بنا۔ سیدنا مسنع نے ایرانی شاہی تخت کے لیے ان کی آپسی چپکلش کا فائدہ اٹھایا اور مدائن تک جا پہنچے۔ ساتھ ہی انہوں نے مزید فوج کے لیے سیدنا ابوبکر صدیق کو خط لکھا، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک بیمار ہو چکے تھے۔ ان کی طرف سے کوئی جواب نہ پہنچا تو سیدنا مسنع بن حارثہ خود مدینہ آ گئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کی حالت اس وقت بہت خراب تھی، پھر بھی جب ان کی آمد کا پتہ چلا تو انہوں نے سیدنا مسنع کو اپنے ہاں بلا لیا۔ سیدنا صدیق اکبر نے ان سے عراق کے محاذ کی مکمل تفصیل سنی۔ اس کے بعد فوراً سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ اس وقت تک سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر فاروق کو اپنا جانشین مقرر کر چکے تھے۔ سیدنا عمر اندر آئے تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اے عمر، جو کچھ میں کہتا ہوں اس کو غور سے سنو۔ مجھے لگتا ہے کہ آج میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، یہ میرا آخری دن ہے۔ اگر واقعی ایسا ہو تو تم شام ہونے سے پہلے مجاہدین کے بڑے دستے سیدنا مسنع کے ساتھ روانہ کر دو، اور اگر میں شام تک زندہ رہا تو صبح ہونے سے پہلے ایسا کر گزرو، اور کوئی مصیبت خواہ کتنی بڑی کیوں نہ ہو تمہیں دین کے کام اور اللہ کے حکم کی بجا آوری سے باز نہ رکھے۔ اسی طرح جب شام کا معرکہ سر ہو جائے تو خالد کو پھر عراق واپس بلوا لینا۔
یوں سیدنا صدیق اکبر اپنے آخری وقت میں تھے، انہیں پھر بھی اگر کسی چیز کی سب سے زیادہ فکر تھی تو وہ اسلام کے جھنڈے کو اونچا کرنے اور جہاد و قتال کا نعرہ بلند کرنے کی تھی۔ اس سے اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے نقش قدم پر چلنے والی خلافت راشدہ میں جہاد اور قتال کی کیا اہمیت رہی ہے۔ اگر مسلمانوں کو اس وقت جہاد سے عزت ملی تھی تو آج بھی ان کی عزت جہاد و قتال میں پوشیدہ ہے، ورنہ عالمی غنڈے اور لٹیرے انہیں تر نوالا سمجھ کر چباتے رہیں گے اور یہ بے بس اور لاچار رہیں گے۔ ناظرین، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی فتوحات کا سلسلہ یہیں تک ہے۔ اس کے بعد جو فتوحات ہوئیں ان کا تعلق سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے ہے۔ یوں سیدنا صدیق اکبر نے جو عالمی جہاد اور قتال کی بنیاد رکھی تھی وہ یہ بنیاد رکھ کر اللہ کو پیارے ہو گئے، اور پھر انہی کی قائم کردہ بنیاد پر سیدنا عمر فاروق نے سلطنت اسلامیہ کو وسیع کیا۔ انہوں نے کیسے اس سلطنت کو وسعت دی اور جہاد و قتال سے امت کو عزت بخشی، اس سلسلے کو ہم اگلی ویڈیو میں پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔